الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم ہمارا جو اجتماعی نشست کا پروگرام ہوتا ہے اس کا دورانیہ تقریباً 20 منٹ ہوتا ہے۔ اسی دورانیہ میں میری بچیوں کی تعلیم، بچیوں کے لیے دینی مدارس، ان مدارس کی اہمیت، بچیوں کو دینی تعلیم دینے کی اہمیت، ان باتوں پر میں آپ کے ساتھ مصروف رہوں گا۔ اس کے بعد جیسا کہ اعلان ہو چکا ہماری انفرادی نشست انشاءاللہ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خواتین کو گھر میں بیٹھ کر دینی تعلیم دے رہی تھی۔ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ ایک عورت آ گئی، اس عورت کو یہ مجلس دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی۔ یہ مجلس دینی تعلیم کی تھی، خواتین جمع تھیں اور پڑھانے والی، دینی تعلیم دینے والی ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس عورت نے ماحول کو خراب کرنے کے لیے، خواتین کا ذہن تقسیم کرنے کے لیے، میری باتوں پر غور کرنا ہے، خواتین کا ذہن خراب کرنے کے لیے اس نے ایک سوال کر دیا۔ اس نے کہا کہ بڑا عمل تو نماز ہے، روزہ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث سے تو یہ لگتا ہے روزہ بڑا عمل ہے، نماز چھوٹا عمل ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے دلیل دی، کہا کہ حدیث میں آتا ہے جب عورت کے مخصوص ایام ہوں تو وہ نماز نہ پڑھے، اور بعد میں جب وہ دن ختم ہو جائیں تب بھی ان نمازوں کو وہ نہیں دہرائے گی، معاف ہے۔ لیکن اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے اگر مخصوص ایام رمضان میں شروع ہو جائیں تو عورت کو چاہیے کہ وہ روزے نہ رکھے، جب رمضان ختم ہو جائے تو وہ دن روزوں کے قضا کرے گی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں یہ عورت چاہتی کیا ہے۔ عقل کے ذریعے حدیث کو رد کر رہی تھی وہ، کہ عقل حدیث کو نہیں مانتی۔ ادھر تو حدیث نے نماز کو اہمیت دی، پھر
پھر خود حدیث نے یہ بھی کہہ دیا کہ نماز نہ پڑھے معاف ہے، روزے معاف نہیں ہیں، بعد میں رکھے گی۔ آپ یہاں رک کر ایک نقطے پر غور کریں، روز اول سے لے کر آج تک خواتین کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے، دین سے ہٹانے کے لیے، بے دین کرنے کے لیے، روز اول سے لے کر آج تک گمراہ فرقوں نے اپنی خواتین کی تربیت کی، تربیت کرنے کے بعد ان کو علاقے دیے، مخصوص انداز میں، مخصوص مجالس کے اندر وہ خواتین کو دین سے ہٹاتی رہتی ہیں۔ جب پوری منصوبہ بندی کے ساتھ خواتین کو گمراہ کرنا کیا جا رہا ہے تو ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی بھی مکمل منصوبہ بندی ہونی چاہیے، جس منصوبہ بندی کے ذریعے خواتین کو دین سے، عقیدے سے، عمل سے آگاہ کیا جائے۔ عورت ایک تو ویسے ہی کمزور ہے، بہت جلدی پھسل جاتی ہے، اور جب اس کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہوگی، دینی علم نہیں ہوگا، وہ تو بہت جلدی گمراہ ہو جائے گی۔ اس عورت کو تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لگام دے دی، یہ کہہ کر کہ جو کچھ پیغمبر نے فرمایا وہ صحیح ہے، ختم۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جب ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ نعت کے وحی ہیں، جب ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ پیغمبر کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، تو وحی کے مقابلے میں عقل کے گھوڑے دوڑانا کہاں کی بات ہے؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آج کی میری گفتگو پر آپ غور کریں۔ خواتین کی دینی تربیت، ان کو دینی علم سے وابستہ کرنا، آراستہ کرنا جائز نہیں بلکہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ کیوں؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہونے کے بعد ایک عرصہ تک کس کی گود میں رہتا ہے؟ ماں کی گود میں۔ کون اس کی تربیت کرتی ہے؟ ماں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو توحید کے کلمات سکھلاؤ، عقیدے توحید کی باتیں بتاؤ۔ یہ کون بتائے گا؟ جس وقت بچہ بولنے کے قابل ہوتا ہے اس وقت وہ ماں کی گود میں ہوتا ہے۔ ماں کو جب عقیدے توحید کا پتہ ہوگا، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، جب تک ماں کو پتہ نہیں ہوگا، گود میں بولنے کے قابل جو بچہ ہے وہ کیسے بتائے گا؟ ہر پیدا ہونے والے بچے کی پہلی تربیت گاہ، پہلا ادارہ، پہلا مدرسہ، پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، اس وقت ہم میں سے ہر آدمی غور کرے،
کہ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کی جو پہلی تربیت گاہ ہے، اس پہلی تربیت گاہ کے پاس کیا ہے؟ توحید ہے یا شرک ہے؟ کون سا علم ہے؟ کیا بولنے والے بچے کو وہ قرآن و حدیث سکھلانے والی دستگاہ ہے یا ناچ گانے؟ غور کریں۔ پہلی صدی میں صحابہ کے دور میں ہم نے تو یہی دیکھا، پیغمبر کے زمانے میں ہم نے یہی دیکھا۔ جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کا کام کیا ہوا ہے، اپنے گھر کو بہترین مدرسہ بنایا ہوا، اللہ، ام ورقہ کا علم، ان کی فقاہت، ان کے اجتہادات کو اہل علم جانتے ہیں۔ کیا اللہ نے ان کو دین کا علم دیا تھا؟ اس دور کی خواتین کا مرجع تھی کون؟ ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا ایک عظیم دستگاہ بن چکی ہے اور دینی تعلیم دی جا رہی ہے، خواتین کی تربیت ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام خود ام ورقہ کے گھر پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں ایک آدمی کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، وہ نماز کے اوقات کے اندر آپ کے گھر میں آ کر اذان دے گا، آپ کے گھر میں آئے گا اور اذان دے گا، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، وہ اذان دے گا، بس وہ اذان دے کے چلا جائے گا۔ آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ کے گھر میں جتنی عورتیں ہیں نا، آپ ان کی امامت کرا کے نماز پڑھایا کریں۔ بلکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے تو باقاعدہ باب باندھا ہے، باب امامت النساء، باب امامت النساء، خواتین کی امامت کا بیان کہ عورت بھی امامت کرا سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود حکم دیا ام ورقہ کو کہ تو نماز پڑھایا کر۔ ام ورقہ نماز پڑھاتی تھی خواتین کو، اور پہلی صف کے بیچ میں کھڑے ہو جاتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ام ورقہ مرد کی طرح تو نے آگے مصلی نہیں لگانا، بلکہ پہلی صف کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھانی۔ یہ اہتمام ہو رہا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، اس میں باقاعدہ ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ کر خواتین کو دین کی تعلیم دیتی تھی، قرآن و حدیث کی تعلیم دیتی تھی، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ مرد سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے اور درخواست کرتے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتی، جو مسئلہ پوچھتے وہ بتاتی۔ خواتین اندر بیٹھتی اور سید عائشہ اندر اپنے گھر میں بیٹھ کر ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتی۔ جب نماز کا وقت ہوتا، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، جب نماز کا وقت ہوتا تو سید عائشہ امام بن کر عورتوں کو نماز پڑھاتی تھی۔ یہ مدارس بتا رہا ہوں، دینی مدارس، خواتین کی تربیت کے لیے، خواتین کو دینی علم دینے کے لیے مدارس،
یہ جو کہا جاتا ہے نا یہ خام خواہ، یہ بدعت ہے، خرافات ہے، عورت گھر میں رہے۔ امام حاکم نے اپنی حدیث کی کتاب مستدرک حاکم کے اندر باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام ہی یہی تھا۔ ام سلمہ کون ہے؟ ام المومنین ہے، پیغمبر کی بیوی ہے۔ امام حاکم حدیث لے کر آئے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں باقاعدہ سب سے زیادہ وقت خواتین کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینے میں دیتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا ام سلمہ خواتین کو نماز پڑھاتی تھی امام بن کر۔ جماعت کے ساتھ نماز بھی ہو رہی ہے، یہ مدارس کھلے ہوئے ہیں، دینی تعلیم دی جا رہی ہے، ضرورت ہے۔ آپ علماء کرام سے پوچھیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، آپ ان سے پوچھیں دینی علوم میں جیسا کہ توحید کا علم ہے، نماز کا علم ہے، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، دینی علوم میں سب سے مشکل ترین علم کون سا ہے؟ سب سے مشکل ترین علم کون سا ہے؟ سب علماء آپ کو بالاتفاق کہیں گے دین اسلام کے جتنے علوم ہیں تمام میں سب سے مشکل ترین علم دو ہیں۔ ایک وراثت کا علم کہ مرنے والا مر گیا، اس کی جائیداد کو کس طرح تقسیم کیا جائے، یہ مشکل ترین علم، مشکل ترین مسئلہ وراثت کا۔ اس طرح نہیں نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ میری شریعت کے جتنے علوم ہیں تمام میں علم وراثت کے علم کی اتنی حیثیت ہے کہ یہ دین اسلام کا آدھا علم وراثت ہے۔ سب سے مشکل ترین علوم دو ہیں، ایک علم وراثت، دوسرا علم تعبیر جانتے ہیں؟ علم تعبیر یہ ہے کہ کوئی خواب دیکھے، ہر خواب دیکھنے والا چاہتا ہے کہ مجھے اس کی تعبیر کا پتہ چل جائے۔ بعض لوگ خواب دیکھتے ہیں، بظاہر وہ خواب اچھا ہوتا ہے، وہ تلاش کرتے ہیں کوئی ایسا عالم مل جائے جو میرے خواب کی تعبیر بتائے، خواب بڑا پیارا دیکھے۔ بعض لوگ بیچارے بڑا خطرناک خواب دیکھتے ہیں، وہ ان سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے اس کے خواب کی تعبیر۔ وہ بھی عالم کی تلاش میں رہتے ہیں کہ مجھے خواب کی تعبیر معلوم ہو جائے۔ یہ مشکل ترین علم ہے، یہ دو مشکل ترین علم ہیں۔ کیوں مشکل ہیں؟ اس لیے کہ ان علوم کا تعلق اجتہاد سے۔ ضروری نہیں کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہو اسی طرح کا خواب حدیث میں موجود ہو، نہیں، ایک مجتہد اور ہر عالم مجتہد نہیں ہوتا۔ ہر عالم مجتہد نہیں ہوتا۔ علماء میں خوش نصیب چند ہوتے ہیں، ہزاروں میں چند ہوتے ہیں جو مجتہدین ہوتے ہیں۔ جو عالم مجتہد ہوگا اس کے پاس خواب کی تعبیر کا علم ہوگا۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، علماء سے پوچھیں، نبی علیہ السلام کی امت میں سب سے بڑا مجتہد خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے
نبی علیہ السلام کی پوری امت میں سب سے بڑا عالم کون تھا؟ سب سے بڑا عالم کون تھا؟ سب سے بڑا عالم کوئی آپ کو نہیں بتائے گا کہ خوابوں کی تعبیر کے علم میں سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق تھا، کوئی نہیں بتائے گا، کوئی نہیں بتائے گا۔ عمر بن خطاب تھا، نہیں۔ عثمان غنی تھا، نہیں۔ علی مرتضیٰ تھا، نہیں۔ سب کہیں گے صحابہ کرام میں، صحابیات میں سب سے بڑا عالم جو خوابوں کی تعبیر کے علم میں مجتہدہ تھی وہ اسماء بنت امیس ہے رضی اللہ عنہ۔ اسماء بنت امیس ہے جو سب سے پہلے میرے پیغمبر کی بھابھی تھی، میرے پیغمبر کے چچا زاد بھائی جعفر طیار کی بیوی تھی۔ ان کی شہادت کے بعد ابو بکر صدیق کی بیوی بن گئی، ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد سیدنا علی کی بیوی بن گئی۔ اتنی بڑی عالمہ تھی، اتنی بڑی عالمہ تھی، اتنی بڑی مجتہدہ تھی کہ عمر بن خطاب جیسی علمی شخصیت نے خواب دیکھا، خواب دیکھا۔ جمعہ کی نماز پڑھائی، مسجد نبوی پہ ممبر پہ کھڑے ہو کر عمر بن خطاب نے جمعہ پڑھایا اور اعلان کیا، لوگوں میں نے ایک خواب دیکھا تھا، میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ میں نے کوشش کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس خواب کی تعبیر کو سمجھوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں ہے۔ آخر کار جو سب سے بڑی مجتہدہ تھی، خوابوں کی تعبیر کے علم کی جو سب سے بڑی عالمہ تھی، آخر کار میں اس کے دروازے پر گیا، اسماء بنت امیس کے دروازے پر گیا اور میں نے کہا، اسماء میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر معلوم نہیں ہو رہی، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسماء بنت امیس کے پاس جو اتنا بڑا علم تھا وہ جبریل لے کر آیا تھا، انہوں نے حاصل کیا، حاصل کیا۔ اسماء بنت امیس کے جو سب سے بڑی مجتہدہ ہیں خوابوں کی تعبیر کے علم کے بارے، ان کے استاد کا نام جانتے ہو؟ کن سے انہوں نے یہ علم حاصل کیا؟ قرآن کریم کا بیشتر حصہ جن سے سن کر یاد کیا۔ اور اسماء بنت امیس قرآن کریم پڑھتی تھی، اپنے استاد کے لہجے میں پڑھتی تھی۔ لوگ کہتے تھے، خاندان والے کہتے تھے، مدینہ والے کہتے تھے کہ تیرا لہجہ واقعی تیرے استاد والا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اسماء بنت امیس کا استاد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے بندو، خواتین کی دینی تربیت، ان کو دینی علوم سے وابستہ کرنا وقت کی ضرورت بھی ہے، شرعی تقاضا بھی ہے۔ ختم۔ الحمدللہ آج ہمارے ملک میں، بالخصوص ہمارے شہر کراچی میں ایک انقلاب آ چکا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اس شہر کے کونے کونے میں، محلے محلے میں خواتین کی دینی تربیت کے لیے مراکز کھل چکے ہیں، دروس ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں۔ میں ان تمام مدارس کے چلانے والوں کو، منتظمین کو، ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو جزائے خیر کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ انہی مدارس میں سے ہمارے اس مسجد کے ساتھ متصل مرکز
جس کا آئے دن آپ اعلان بھی سنتے رہتے ہیں، جس مدرسے کی انتظامیہ کو آپ لوگوں سے بڑی شکایتیں ہیں، اور مرکزی شکایت یہ ہے آپ اپنی اولاد، اپنی بنات کا رخ اس مدرسے کی طرف نہیں کر رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، آپ کی شکایت آتی کہ جی انتظامیہ ہماری بچی کو، ہماری بیٹی کو، ہماری بہن کو داخلہ نہیں دے رہی۔ انتظامیہ یہ کہتی ہے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ یہ آپ کی شکایت بھی سمجھ آتی ہے، ان کی بھی، لیکن یہاں معاملہ عجیب ہے، کوئی توجہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا انتظامیہ کے نظم میں اختلاف ہے؟ کیا اس ادارے میں پڑھانے والی معلمات کی تعلیم و تربیت میں، پڑھانے میں کوئی کمی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میں نے جمعہ میں برملا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے پتا ہے اس کنڈیشن میں بھی میں الحمدللہ بہت سارے مدارس میں ان کی دعوت پر، وہ ادارے بچوں کے ہوں یا بچیوں کے ہوں، میں جاتا ہوں، اور شرعی حدود میں رہ کر مکمل اہتمام کے ساتھ میں اچھی طرح ان مدارس، ان کی تعلیم سے اچھی طرح واقف ہوں، اور بڑا مطمئن ہوں، اور بڑی محنت کر رہے ہیں۔ میں اپنے اس مرکز کی اس لیے تعریف نہیں کر رہا کہ اس کے ساتھ میں بھی وابستہ ہوں، نہیں۔ اگر ہمارے اس مدرسے میں ششماہی امتحان میں یا یہاں کے سالانہ مدرسے میں ساری بچیاں پاس ہو جائیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اگرچہ طریقہ کار یہ ہے، ہماری معلمات الحمدللہ پڑھاتی ہیں، اور امتحان بعد سے آنے والا لیتا ہے، پرچے بناتا ہے، چیک بھی بعد سے کرائے جاتے ہیں۔ ہمارے شیخ عبدالحق ندیم صاحب حافظہ اللہ آج تشریف لانے والے تھے، انہوں نے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھنی تھی، لیکن ان کی کوئی مجبوری بن گئی جس کی وجہ سے وہ نہ آ سکے۔ اس امتحان سے بڑا اہم ترین مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے پاکستان کا ایک بورڈ ہے جس کو وفاق المدارس السلفیہ کہتے ہیں۔ یہ پاکستان کے سلفیوں کا مشترکہ بورڈ ہے، وہ کسی مدرسے کا پابند نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مدرسے کی وہاں چلتی ہے۔ اس مدرسے، اس مرکز سے، بورڈ سے امتحان پاس کرنا یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ہماری بچیوں نے اس سال جو امتحان دیا ہے، تازی رپورٹ بتاؤں آپ کو، کتنی بچیاں تھیں؟ 9 بچے، 11۔ آپ آگے بیٹھتے ہیں، آپ یہ ہمارے ناظم ہیں، ناظم صاحب بتا رہے ہیں کہ اس سال 11 بچیوں نے، ہمارے اسی مدرسے سے 11 بچیوں نے وفاق المدارس کا امتحان دیا، اور خالی پاس نہیں ہوئی بلکہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئی۔ فرسٹ ڈویژن، ایسا ہی ہے، باقاعدہ وہاں سے سرٹیفکیٹ آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے 100% رزلٹ 100%۔ آپ راؤنڈ لگائیں، کہیں آپ کو 90% ملے گا، کہیں آپ کو 70% ملے گا۔ چند مدارس ہیں، ان میں سے ایک ہمارا مرکز ہے جس کا ریکارڈ رزلٹ وفاق المدارس سلفیہ سے 100% ہے، ٹاپ کلاس رزلٹ ہے۔ میں اس پر
بچیوں کو، پڑھانے والی معلمات کو، منتظمین کو، بچیوں کے والدین کو اور تعامل کرنے والے دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہی کہوں گا باقی اداروں کے ساتھ ساتھ اس کو آپ مضبوط کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلے میری درخواست ہے، اللہ کے لیے آپ اپنی بچیوں کو یہاں اس مدرسے میں داخل کریں۔ اخلاقیات کے حوالے سے ایک بہترین نظم ہے، الحمدللہ، تربیت بھی ہے، تعلیم بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ بھائیوں کا حق بنتا ہے، انتظامیہ کے ساتھ آپ تعلق قائم کریں، پوچھیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، چونکہ ان اداروں کو فرشتے تو نہیں چلا رہے ہیں، آخر ایک سٹاف ہے، ان کے مسائل ہیں جو مکمل وقت دیتے ہیں، ان کے اخراجات ہیں، آپ مکمل تعاون کریں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ یہ میرا وقت تھا جو میں نے وقت پورا کیا ہے۔ اب خواتین کا اوپر پروگرام شروع ہو رہا ہے اور معلمات انشاءاللہ دینی گفتگو فرماتی رہیں گی، لہٰذا ہماری اجتماعی نشست مکمل ہونا چاہتی ہے، آگے انفرادی ہے، اس سلسلے کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔